اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے حاضر۔ ناظرین، قرآن پاک کے متعلق پچھلے پروگرامز میں ہم جان رہے تھے کہ اس کے فہم میں اضافے کے لیے ہم اپنے عقل، شعور، جسم اور روح کو کس طریقے سے شامل کریں کہ یہ قرآن ہمارے دل میں اتر جائے۔ اس کے متعلق ہم نے بہت سی باتیں جانی، اللہ کے پیارے بندوں کے طریقہ کار کہ وہ کس طریقے سے قرآن کو سیکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک۔ آج ہم ایک اور چیز انشاءاللہ قرآن کے متعلق جانیں گے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال کئی مرتبہ کیا گیا، اور ایسے الفاظ کو قرآن کی اس زبان میں، ہماری زبان میں اصطلاحات کہا جاتا ہے۔ قرآن میں موجود چند اصطلاحات جیسے الہ، رب، دین، یہ سب اصطلاحات ہیں، اور آج ہم قرآن ہی میں موجود بار بار کا استعمال شدہ لفظ الہ کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، الہ جو ہے اللہ کے لیے، معبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے، اور اللہ ہی اکیلا ہے، اور وہی ہمارا الہ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فَاعْبُدُونِ، لہٰذا میری ہی بندگی کرو۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، مطلب یہ کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا اس بات پہ مگر کہ میں بندگی کروں صرف اللہ کی، الہ واحد کی، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ، الا ہو، سوائے اس کے، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، عما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سورہ آل عمران میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں اللہ کے سوا، وَلَهُ أَسْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہے، اسی کی تابع فرمان ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یرجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ پھر سورہ زمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب صحابہ کرام سے، کفار مکہ سے یہی فرمایا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ قل انی، کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا کہ میں خالص اللہ ہی کے دین کے لیے خالص ہو کر اس کی بندگی اختیار کروں۔ مطلب یہ کہ وہ الہ جس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے، لیکن یہ انسان میں کچھ کجی اور کچھ ٹیڑھ ایسا رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے الہ کی تلاش میں گم ہو جاتا ہے، اور کبھی تو وہ سیدھے راستے کو، اگر اس کی تلاش سچی تھی اور اس کی نیت میں اخلاص ہو اور وہ حق کی جستجو میں لگا رہے، تو وہ اپنے الہ کو اور حقیقی الہ کو پا لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کی تلاش میں بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور یہ رب ہی کی دین ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے یہدی الیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہم لفظ الہ کو لغوی تحقیق کے نظر سے دیکھیں تو الہ جو ہے یہ اس کا مادہ 3 حرف پر مشتمل ہے، الف، لام اور ہا۔ مطلب اس کا یہ کہ الہ اذا تخیر، حیران و سرگزشتہ ہو گیا۔ پھر ایک اور جگہ ملتا ہے، اگر عربی لغت میں دیکھیں کہ الہت الی فلان ای سکنت الیہ، کہ اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و اطمینان حاصل کر لیا۔ پھر ایک اور لفظ کا استعمال ایسے ملتا ہے اسی اس میں
علیہ الرجل یعلہ اذا فزع من امر نزل به فعلہ غیرہ، مطلب یہ کہ آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خوف زدہ ہوا اور دوسرے نے اسے پناہ دے دی۔ پھر ایسے ہی اگر عربی کی ایک اور ہم فقرہ دیکھیں کہ علیہ الفصیل اذا ولہ بامہ، اونٹنی کا وہ بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا، ماں کو پاتے ہی وہ اس سے چمٹ گیا۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے ہم تمام معانی اور مصدر پر ہم غور کریں تو اس سے ہمارے ذہن میں جو ایک تصور میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ الہ دراصل وہ ہستی ہے، الہ دراصل وہ ذات ہے کہ جس کو پا کر انسان سکون و اطمینان حاصل کرتا ہے۔ الہ وہ ذات ہے کہ جس کی موجودگی کا احساس انسان اپنے اندر اگر اجاگر کر لے تو وہ خوف و خطرات میں بھی اپنے لیے تحفظ محسوس کرتا ہے۔ پھر الہ ہی وہ ذات حقیقی ہے کہ جسے ہم معبود حقیقی کے نام پر جانتے ہیں، کہ جس کے آگے مجھے جھکنا ہے، جو میری ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، جو مجھے تمام خطرات اور مصائب سے نکال کر سکون، راحت اور اطمینان بھی عطا کرتا ہے، مصیبتوں سے نجات بھی دیتا ہے، اور وہی ہے الہ کہ جس کے آگے جھکنے میں میری عافیت ہے۔ پھر وہی رب، وہی اللہ تو وہ الہ ہے کہ جو آدمی کو اس کی تمام حاجتیں روا کرنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی معیت کے لیے، اس کی تائید کے لیے اپنے فرشتے بھیجتا ہے، اس کو پھر وہ نصرت عطا کی جاتی ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ معبود کا لفظ الہ، جن کے تصورات کے لیے یہ لفظ بولا گیا، تو وہ حاجت روائی، وہ پناہ دہندگی، وہ سکون کا عطا ہونا، ان سب اختیارات کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ پھر صرف اور صرف فقط اللہ کی ذات ہے۔ جیسے کہا گیا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تو وہی اللہ ہے جس کا گھر انسان کے لیے رحمتوں کا باعث ہے، جس کا دیکھنا انسان کے لیے عبادت کا موجب ہے، اور وہی اللہ جس کا گھر وہ خانہ خدا کہ جس نے اس حرم کو پا لیا، جس نے اس در کے آگے خود کو جھکا لیا تو دراصل وہ سب کچھ پا گیا۔ اس سے پہلے الہ کے متعلق ناظرین مختلف تصورات موجود تھے، اور ہر فرد اپنے نظریات، اپنی عقل کے مطابق کچھ الہ تراش لیا کرتا تھا۔ تو یہ اہل جاہلیت کا سا تصور تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس تصور کو رد کر دیا۔ ناظرین، میں نے چونکہ شروع میں یہ کہا کہ اس لفظ الہ جس کا استعمال قرآن پاک میں بکثرت ہوا ہے، تو اس مفہوم کے متعلق ہمارے لیے جاننا، اس کو اپنے اندر جذب کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب کبھی قرآن پاک میں ہم اس لفظ کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں، ہمارے تخیلات میں اور ہمارے اندر موجود نظریات کے اندر واضح اور حقیقی دلائل کے ساتھ وہ الہ موجود ہو جو دراصل ہمیں راہ دکھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ان باطل نظریات کے مقابلے میں جو کچھ قرآن کے ذریعے بتایا، آئیے کچھ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے قوت حاصل کریں۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے اس امید پر کہ شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ پھر سورہ ہود میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ، کہ سو ناکام آئے ان کے وہ الہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا پکارا تھا، یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا پکارا، من شیء، کچھ بھی وہ ان کے کام نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بجائے جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق تو نہیں ہیں
بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور انہیں یہ خبر بھی نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ تو الہ واحد ہے، الہکم الہ واحد۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سورہ بقرہ میں ہی اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، تو ان سب نے مل کر یک زباں ہو کر یہ جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے معبود الہکم و الہ آباؤکم، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود واحد کہ مطلب وہاں بھی جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ الہ آباؤکم الہکم اور آپ کے الہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ لفظ الہ تمام پیغمبروں کے الفاظ استعمال میں رہا، اور دراصل یہ الہ ہی ہے جس کا مصدر ہم نے اس کے روٹ ورڈ کے ذریعے شروع میں جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قصص میں کہ لا تدعوا مع اللہ الہا، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو، کہ ہمیں بندگی بھی اس ایک الہ کی کرنا ہوگی، ہمیں جھکنا بھی اس ایک الہ کے سامنے ہوگا، اور جب ہمیں کچھ پکارنا ہو، جب ہمیں کچھ ضرورت اور حاجت ہو تو اس حاجت روائی کے لیے بھی الہ واحد ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اب اہل جاہلیت اس سے پہلے جس کو الہ کہتے تھے وہ اسے مشکل کشا سمجھتے، وہ اسے حاجت روا سمجھتے، وہ اس کے آگے جا کر گر گڑاتے، اور پھر اللہ ان کے گمان کے مطابق ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کر دیتا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے تمام جھوٹے نظریات کی نفی کر دی، ان کو رد کر کے ایک الہ کی طرف انہیں بلایا، تو اس ایک الہ کی بندگی کرنا اور تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا ان کفار مکہ کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس دعا سمجھنا چاہیں کہ اللہ الہ کے سوا کسی کو ہم نے نہیں پکارنا، اس کو اگر ہم اس مثال سے سمجھیں کہ اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں خادم کو اپنے پانی لانے کے لیے پکارتی ہوں، اگر بیمار ہوں تو علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہوں، اگر مجھے کوئی اور ضرورت ہے تو اس سے متعلقہ فرد کی طرف میں رجوع کرتی ہوں تاکہ وہ میری ضرورت کو پورا کرے۔ لیکن دراصل وہ کون سی ذات ہے کہ جو صرف ایک ہے، جو اکیلی ہے، جو تنہا ہے، اور وہ تمام ان حاجتوں کو ہمارے پورے کرنے میں ہر وقت مصروف عمل ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس ذات اقدس کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی وہ اونگتا ہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ہر فرد کی حاجت کو، اپنے ہر بندے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہے، اور وہ ان باتوں سے اور ان کاموں سے ہرگز بھی تھکتا نہیں ہے۔ اور اللہ ہی خود قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ الذی، وہی تو ذات ہے، یطعمنی، جو مجھے کھلاتی ہے، وہی تو ذات ہے الذی اذا مرضت، کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں فہو یشفینی، تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور وہی تو ذات ہے کہ جو انسان گمراہیوں میں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے تو وہی رب تعالیٰ، وہی الہ ہے جو انسان کو حقیقی اور سچی راہ دکھا کر اسے نجات اور کامیابی کی راہوں کی طرف اسے چلا دیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہم دیکھیں گے کہ الہ جو ہے وہی ایک الہ ہے جو حقیقی اختیارات کا مالک ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکم الحاکمین کا لفظ بھی استعمال فرمایا کہ وہ ایک الہ دراصل تمام اتھارٹیز اپنے پاس رکھتا ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے، لیکن اب جو اس کے سوا کوئی اور الہ بنا لے گا، آئیے دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورہ زمر کی آیت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے حامیوں اور کارساز بنا رکھے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ ناظرین، آج ہم نے کچھ لفظ الہ کے متعلق جانا جو قرآن کی ایک مشہور اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی الہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا کرے۔ اس وقت ہم لیں گے بریک اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقفہ ختم ہوا۔ آئیے آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 204 سے 210 آیات تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے يُعْجِبُكَ جس سے تعجب ہوتا ہے، قولہ آپ کو تعجب ہوتا ہے، قولہ اس کی بات پر، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ بنا لیتا ہے، یشہد اللہ وہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے کس بات پر، ما فی قلبہ جو کہ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور وہ علد الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، خصام جھگڑنے والا، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ مڑتا ہے، واپس مڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا کہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث والنسل اور وہ ہلاک کرے کھیتیوں کو اور نسلوں کو، واللہ اور اللہ لا یحب الفساد فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس سے، اتَّقِ اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تو اس کو یہ بات اسے گناہ پر جما دیتی ہے، أَخَذَتْهُ وہ جم جاتا ہے اس پر، عزت بالاسم اپنی اس بات پر قائم رہنے کے لیے، عزت اور گناہ کے اوپر اپنے جم جاتا ہے، فحسبه سو اس کے لیے جہنم کافی ہے جہنم، ولبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یشری کچھ ایسے بھی ہیں، یشری جو بیچ ڈالتے ہیں، جو کھپا ڈالتے ہیں، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اپنی جانوں کو کھپا دیتے ہیں، کیوں کھپاتے ہیں، مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، واللہ اور اللہ رعوف بالعباد بڑا شفقت کرنے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، بالعباد بندوں پر، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو مبین کھلا دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم بہک جاؤ، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتکم جبکہ آ گئی تمہارے پاس، بینات و واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا سو جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے، حل کیا، ینظرون کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں، کیا وہ دیکھ رہے ہیں اس راہ پر، آنکھیں لگی ہیں کہ اللہ مگر کیا، ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس، ہم اللہ اللہ، فی ظلل من الغمام ظلل سائے، من الغمام بادلوں کے، کہ مطلب یہ کہ وہ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آئے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے،
وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام امور پلٹتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے سورہ بقرہ کی آیات جو ہم نے ابھی پڑھی۔ اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر جہاں سے شروع کیا اس میں پہلا لفظ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی، لوگوں میں سے۔ یہ رب تعالیٰ کا ایک عجب انداز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے بہت احسن ترین طریقے اختیار کر کے ہمیں اپنے ہدایت کے راستے پر بلاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم اگر دیکھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں ہی اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا اور اس ذکر میں اس کو کیٹیگرائز کر کے ان کی ایک گویا کلاسیفیکیشن کر دی، ان کو مختلف تقسیم کر دیا گروہوں میں، اور بتا دیا کہ کفار کون ہیں، منافقین کون ہیں، ضدی اور ہر درم کون ہیں، فساق کون ہیں، اور رب تعالیٰ کے حقیقی بندے متقی کون ہیں، مومن کون ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بھی ہمیں بتاتے رہے ہیں۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، یہ دنیا، یہ زمین جو اللہ نے اس دنیا میں ایک سٹیج کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا، تمام انسان اس میں باری باری آ کر اپنا رول ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ہم سے تعارف کراتے ہیں، کیونکہ وہ رب تعالیٰ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دور میں پیدا ہونے والے انسانوں سے بھی واقف ہے، ان کے کردار سے واقف ہے، وہ آج کے دور کے انسانوں کے بھی ہر عمل اور کردار پر نظر رکھے ہیں، اور وہ آنے والے انسانوں کے متعلق بھی سب کچھ جانتا ہے، اور وہی اللہ دراصل ہمیں ان انسانوں کے بارے میں خبر دیتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ میرا ان لوگوں میں سے کس درجے میں شمار ہوتا ہے۔ جو اوصاف جس میں موجود ہوں گی تو یقیناً اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہی فرد ہوگا۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، وہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جس کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کے گروہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے تھے کہ جن کی زبانوں میں بڑی حرارت تھی، جن کی زبانوں میں مٹھاس اور شیرینی موجود تھی، اور وہ بڑے چاپلوس اور چرب زبانی سے لوگوں کو اپنا بنانا چاہتے تھے۔ یہ عجیبو کا بھلی لگتی ہے، عجب لفظ کا مطلب ہوتا ہے بھلا لگنا، پسند آنا، تو ان کی گفتگو ایسی ہوتی کہ جس سے بڑے بڑے لوگ بھی فداکار ہو جاتے اور سمجھتے کہ یہ تو بہت مخلص لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اپنا موقف اس انداز میں پیش کرتے کہ ان سے زیادہ نیک نیت تو شاید کوئی بھی نہیں ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ دراصل ان کو اپنی بات کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کہنا پڑتا ہے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ قرار دیتے ہیں۔ گویا یہ کہ وہ اپنے دل کی بات میں بار بار اللہ کو شامل کرتے ہیں کہ شاید اللہ کا لفظ کے استعمال سے یا اللہ کی قسم کھانے سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو بہت ہی کوئی اللہ والا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہی تو شدید ترین دشمن ہے جو سخت جھگڑالو ہیں۔ یہاں منافقین کی ایک نفسیات ناظرین ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جو دراصل اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے اسے یہ بات لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں متقی ہوں، میں دین کے راستے پہ چلنے والا ہوں۔ یہ سب باتیں ناظرین اس کو خود زبان سے کہنا نہیں پڑتی، کیونکہ صرف زبان کا اپنے انسانی جسم میں فقط ایک زبان کا استعمال کر کے ہم لوگوں کو شاید یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ متقی اور نیک کوئی نہیں، لیکن یہ بات تو وہ رب ہی جانتا ہے کہ دلوں کے حال سے بھی وہ اللہ واقف ہے، اس کے ظاہر باطن سے بھی اللہ ہی واقف ہے۔ تو جس بات پر اپنے دل کی باتوں پر وہ اللہ کو گواہ قرار دے رہا ہے،
دراصل وہ اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ جو اس کی شارک سے بھی قریب ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے راز سے واقف ہے، کیا وہ اس کے دل میں موجود کھوٹ کو نہ جانے گا، جو کہ فقط وہ اپنی زبان سے لوگوں کو راضی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ لہٰذا اللہ نے منافقین کی صفت کو واضح کر دیا کہ ایسے لوگ زبان سے خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، سخت اللہ کی نظر میں ایسے ہیں کہ جو شدید ترین دشمن ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ ان منافقین کی اور کیا اوصاف بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک بڑی خرابی جو موجود ہے وہ یہ کہ وَإِذَا تَوَلَّى، کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، سعی، تو وہ کیا کوشش کرتا ہے؟ سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا، کوشش کرنا، تو وہ زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، فی الارض، کس بات کی؟ لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ آگے کیا کوشش ہے کہ وہ نسلوں کو ہلاک کرتا ہے، حرث، کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ لوگ جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب ہٹتے تھے تو اس کے بعد ان کی ساری بھاگ دوڑ اسی بات پر ہوتی تھی کہ زمین میں فساد مچائیں، کھیتیوں کو برباد کریں، جانیں تباہ کریں۔ ناظرین، اگر آج کے دور کے حساب سے ہم اس کا کمپیریزن کریں، مشاہدہ کریں، تو یہ بات ہمارے سامنے علی الاعلان واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے دور کے مسلمان بھی جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آج بھی دراصل ایسے ہی کام جاری و ساری ہیں۔ اگر ہم اپنے موجودہ بادشاہ وقت کا موجودہ اور گزشتہ جو حکمران ہمارے گزر چکے ان میں سے کچھ کا جائزہ لیں تو ہم نے جانا، ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے جب ورلڈ بینک اور IMF اور یہود و نصارہ سے ڈرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی ملک میں دھماکے کرواتے ہیں، اپنے ہی ملک میں ڈرون حملے کراتے ہیں، اپنے ہی ملک کے بچوں کو وہ اٹیک کر کر کے اسکولز میں دھماکے کر کے ان کو شہادتیں عطا کرتے ہیں، اپنے ہی ملک میں موجود دینی مدارس کے بچوں کو جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بدن اپنے گھروں کو جب پلٹتے ہیں تو ان کے والدین اپنے بچوں کے لاشیں خون میں نہائے ہوئے لے کر پلٹتے ہیں، تو یہ انہی کے اعلی کار بن کر دراصل اپنے ہی اللہ کے بندوں کو ہلاکتوں کے تحفے دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا یہلک النسل، کہ وہ نسل کو ہلاک کرتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات کھیتیوں کے ہلاک کرنے کی، تو ناظرین، جو فتنہ دجال جو ہمیں ہر طرف سے اپنے جال میں پھنسانے میں مصروف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ پاکستان ملک کہ جسے ایک زرعی ملک کی حیثیت حاصل ہے، اس میں ہماری زراعت میں کیا کیا خرابیاں، کیسے کیسے کیمیائی سپرے کے ذریعے اور مختلف کیمیکلز کے ذریعے ہماری زمین کی زرخیزی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کے ذریعے سے ہماری کھیتیاں تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوششیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، اور آج بھی نت نئے اور جدید طریقوں سے یہ کام جاری و ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جو اس فساد میں حصہ لے گا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگ قرآن کی روح سے، ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کی روشنی میں منافقین میں شمار ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ آیت نمبر 206 میں اللہ ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر جما دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا شخص کو جب تم کہو گے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، ان برے کاموں کو چھوڑ دو، تم فتنہ و فساد میں حصہ مت لو، تو وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس سے خطا تو ہو گئی، لیکن اب وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس سے اس کی انا، اس سے اس کی عزت نفس پہ حرف آتا ہے، اور اس انا اور اس وقار کا خیال اس سے مزید جو غلطی کراتا ہے وہ یہ کہ وہ اس کا گناہ کا خیال، اس کی انا کا خیال جو ہے اس کو گناہ پر مزید جما دیتا ہے۔
अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो वो अपने गुनाह पर मजीद जम जाता है और मजीद आगे गुनाह की दलदल में फंसता चला जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़हस्बुहु जहन्नम, उस शख्स के लिए जहन्नुम काफ़ी है, वला बिअसल मिहाद, और यकीनन ये बुरा ठिकाना है। नाज़रीन, बाज़ रिवायात में इसके मुतल्लिक मौजूद है कि मदीना में एक शख्स अखनस बिन शरीक था कि वो जब मदीना में आया तो उसने अपनी चिकनी चुपड़ू बातों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन जब वो वापस पलटा, वाइज़ा तवल्ला कुरान में जैसे आया कि जब वो वापस पलटा तो फिर उसने क्या काम किया कि वापसी पर वो रास्ते में मुसलमानों की खेतियाँ उसने जला दी थी, मवेशी हलाक कर दिए थे। और उस रिवायात में मौजूद है कि इस आयत मुबारका में उस शख्स का भी जिक्र है कि जिसके मुतालिक अल्लाह ने कहा फ़हस्बुहु जहन्नम, उसके लिए जहन्नुम काफ़ी है। अब अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, के लोगों में से कोई ऐसा भी है कि जो अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए अपनी जान खपा देता है, अपनी जान को बेच डालता है। इसमें अल्लाह ताला हमें क्या सबक सिखा रहे हैं, इसको हम जानेंगे वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम जान रहे थे कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से लोगों का इस तरीके से जिक्र करते हैं कि ये कहकर कि वमिनन नासी, लोगों में से कोई ऐसा है और लोगों में से कोई वैसा है। अब हमने पहले जाना कि अल्लाह के वो बंदे जो अपनी ज़िंदगियों को दो रंगी में गुजारते हैं, मुनाफ़िक़त में गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 207 में फरमाया। रब ताला ने कहा कि लोगों में से कोई ऐसा है जो अपनी जान को अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बेच डालता है। कुरान पाक का एक असलूब है, ये एक अंदाज है कि वो रब हमारे सामने एक कंपैरिजन रखता है, एक तकाबली जायज़ा रखता है कि एक तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इसके इख्तलाफ रखते हुए ऐसा अपना ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं और इसके लिए अपनी जान को खपा डालते हैं। अगर इस आयत मुबारका को हम देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ज़रा मुशाहिदा करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि उस दौर में एक नहीं बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी सारी ज़िंदगियां खपा दी और ऐसे काम किए कि जिससे उनका रब ताला राज़ी हो जाए। हम देखते हैं, अगर ख़वातीन में इस मामले को देखें तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली शख्सियत नज़र आती हैं कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपना खून बहाया और जामे शहादत नोश किया। अगर हम देखें कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसी शहादत हासिल की, अगर प्यारे नबी के सबसे बेहतरीन साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखें तो हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मौके पर कुछ सवाल करते, एक मरतबा का जिक्र है कि नमाज फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद महफिल में लोगों से जिक्र किया कि आज कौन है जो सदका देकर आया है, आज कौन है जिसने इबादत की है, आज कौन है जिसने एक और नेकी के काम का जिक्र किया, इस वक्त मुझे नहीं आ रहा। तो इसमें इन तीनों कामों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे कि जो ये सब काम करके मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ़ लाए थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जितने एहसानात मेरे ऊपर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हैं, मैं सबकी भलाइयों और एहसानात का तो बदला दे सकता हूँ, लेकिन उसकी नेकियों का बदला मैं नहीं दे सकता, उसका बदला तो अल्लाह ही अता करेगा। और ऐसे ही आपने फिर एक मरतबा ये भी फरमाया कि जितने मफ़हूम हदीस है
کہ آسمان پر موجود ستاروں کو تو گنا جا سکتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، ابوبکر صدیق ہوں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سب اللہ کے پیارے بندے۔ ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جو بھی جس راستے پہ جس کو لے کر چلے گا، اس کے پیچھے چلے گا، فالو کرے گا تو وہ راہ پائے گا۔ تو ایسے ہی بہت سے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ پھر کچھ ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کی گواہی کے اقرار کے بعد، اپنا گھر بار، اپنے بچے سب چھوڑ کر فقط اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ تو ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی موجود ہے کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ بیڑیاں اپنے پاؤں میں پہنے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے تھے، آپ سے مل جانا چاہتے تھے، لیکن وعدے کے مطابق ان کو واپس بھیج دیا گیا کہ جو معاہدہ کر لیا گیا تھا، تو اس معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا گیا اور انہیں جنت کی بشارتیں سنائی گئیں۔ تو ناظرین، وہ اس دور میں بھی موجود تھے اور آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو کھپاتے ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں یوں بھی فرمایا، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ اپنے ایسے پیارے بندوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ اللہ ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ مطلب یہ کہ جس نے اپنی زندگی کا نصب العین اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بنا لیا ہو، تو وہ اپنا سب کچھ ترک کر دینے کا ارادہ لیے ہو اور اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرے گا، اور ایسے میں اسے بحیثیت انسان اگر کوئی خطا، کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے گا اور اس پر وہ ندامت محسوس کرتے ہوئے دوبارہ سے اللہ کی طرف پلٹے گا، تو وہ اللہ کو بڑا رؤوف اور بڑا شفیق پائے گا۔ ناظرین، اس آیت کا ہم اگر پچھلی آیت کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص تو وہ تھا کہ جس نے اپنے عزت، اپنی جھوٹی انا کی خاطر گناہ کے اوپر جمنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنی پوری زندگی تج کر دیتے ہیں فقط اس لیے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ ایسے بندوں کے متعلق تو کہتا ہے کہ وہ رؤوف بالعباد ہے، لیکن جو گناہوں پہ جم جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، جو باطل نظریات پہ ڈٹ جاتا ہے، جو حق کے مقابلے میں گناہ کا ساتھ دینے والا بن جاتا ہے، تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو مزید کیا نصیحت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 208 میں رب تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، اسلام گویا ایک ایسی عمارت ہے کہ جس میں انسان اگر داخل ہو جائے تو نہ صرف وہ پناہ پا لیتا ہے، نہ صرف اس کے حصار میں آ کر وہ خود کو تحفظ میں محفوظ کرتا ہے، بلکہ اس پر اللہ کی بے شمار رحمتیں بھی برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اس عمارت میں اسے داخل ہونا ہوگا۔ اگر اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد وہ کسی گویا، اگر اس مثال کو ہم ایسے سمجھیں کہ ایک کمرے کے بعد پھر وہ دوسرے کمرے کی طرف دیکھنا چاہے گا، وہ اسلام کی بجائے یہودیت کی طرف نظر کرے گا، اسلام کی بجائے عیسائیت یا بدھ مت کی طرف دیکھے گا، اگرچہ وہ اپنے دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید ابھی اس نے دین اسلام کو سمجھا نہیں، یا شاید اسلام کی برکات سے فیض اٹھانے کا اس نے کچھ عملی رستہ ہی اختیار نہیں کیا۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو فرد دل سے اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لے اور پھر
وہ اس کے بعد اس کو لیے وہ کافی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رب تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب ایسا نہ ہوگا کہ پھر اس کے ذہن میں کچھ تحفظات ہوں، کچھ ریزرویشنز ہوں، کچھ استثناء ہوں کہ اس پر تو میں عمل کروں گا، ان کے متعلق میرے ذہن میں تحفظات ہیں، اللہ کے فلاں حکم کے متعلق میرے نعوذ باللہ میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں اب اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ اور اس کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، ومن احسن من اللہ صبغا، کہ اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہوگا۔ پھر اگر ایسا ہم مومن اللہ کے بندے اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لے آتے ہو اور کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ اب جو کوئی ایسا کرے گا فما جزاء، پھر اس کی کیا جزا ہو اس کے سوا کہ جو کوئی تم میں ایسے کرے گا کہ دنیا میں اس کو رسوائی ملے گی اور آخرت میں ایسے لوگ یردون الی اشد العذاب معاذ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دے گا۔ لہٰذا اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا میرا اور آپ کا، ہم سب کا ہی فرض بنتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ہمارے لیے بہت آسان ہو، اس میں ہمیں محنتیں کرنا ہوں گی، زندگیاں کھپانا ہوں گی۔ تبھی تو رب تعالیٰ نے شروع میں ہمیں بتا دیا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی جان کھپاتا ہے، اور جو اپنی جان کھپانے کے لیے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جد و جہد کو قبول کرے گا اور اس کی خطاؤں سے صرف نظر فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اللہ بہترین علم رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، تو وہی اللہ سب سے بڑھ کر سچ اور حق کو بیان بھی کرتا ہے۔ اب وہی رب ہم سے کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چونکہ اس لیے تم اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کو، میرے رب کو یہ معلوم تھا کہ وہ انسان جو اللہ پر ایمان لا کر مومن ہونے کا دعویٰ کر کے اللہ کے دین اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ راہیں اس کے لیے آسان ترین ہوں گی، بلکہ ایسے میں اس کا نفس بھی اسے بہکائے گا، معاشرہ بھی مختلف دلائل اور مختلف اپنے جھوٹے نظریات، من گھڑت دلائل لے کر آئے گا، اور شیطان اس سب سے بڑھ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اس لیے کوشش کرے گا کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ اللہ کے ان بندوں کا دشمن ہے کہ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ خود راندہ درگاہ ہو گیا، اور چونکہ انسان ہی کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوا، لہٰذا وہ اپنی تمام کوششیں اسی بات میں لگانے میں مگن ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بہکا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جو میرے بندے ہیں وہ تیرا کبھی کہا نہ مانیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے۔ اب لا محالہ شیطان تو بہکانے کا کام کرے گا، وہ اپنے پوری کی پوری ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ پھر اگر تم پھسل گئے من بعد، اس کے بعد کہ جب کہ آ گئی ہیں تمہارے پاس بینات، واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ناظرین اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت انداز ہے اپنے بندوں سے بات کا، کہ وہی رب جو اپنے بندوں پر شفیق ہونے کا بھی اظہار کر رہا تھا، وہی اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب باتیں میں نے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لفظ بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانیاں، ایسے کہ جیسے دن ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے جب سورج نکل آتا ہے، سورج کے طلوع ہونے پر، ایسے ہی اللہ کی یہ آیات بھی ہم پر واضح ہیں۔ یہ اس میں کوئی چھپا ہوا
کوئی گمشدہ پیغام موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا ایک دھمکی والا سا انداز ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس کے بعد بھی پھسل جاؤ گے، زلل تم پھسل جانے کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم پھسل گئے، ناظرین یہاں قرآن ہی کی آیات کے مطابق اس پھسل جانے میں انسان ندامت کے ساتھ رجوع اگر کر لے گا تب بھی میرا رب معاف کر دے گا، لیکن اگر پھسل جانے کے بعد پھر وہ ہدایت پر نہیں آ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاعْلَمُوا کہ تم جان لو کہ ان اللہ وہی اللہ جو شفیق ہے اپنے بندوں پر، وہی رب تعالیٰ عزیز حکیم بھی ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، وہ حکمت والا، وہ دین کو بزور نافذ کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ رب چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ اس کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حل ینظرون کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں وقضی الامر اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تو وہ اللہ کے رسول سے یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، یہ مطالبے کرتے تھے، کبھی کہا کرتے تھے کہ آسمان کھل جائے اور اس کے دروازے کھلنے کے بعد بڑے کے بڑے فرشتے ہمیں اترتے ہوئے نظر آئیں، تو انسان کا نفس تو اس کو ایسے ہی پٹیاں پڑھواتا ہے اور مختلف شکوک و شبہات میں اس کو مبتلا کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے تو کچھ کام بنے گا، لیکن جان لیں کہ وقضی الامر جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اگر اللہ کے فرشتے اتریں گے تو پھر ان کا معاملہ چکا دیا جائے گا، پھر ان کے حساب کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، بے شک پھر وہ فیصلہ تو روز محشر پر رک جائے گا جا کر۔ اللہ اس دنیا میں ہمیں نیک اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔